آج ہم ان عادات و خصائل کی بات کریں گے جو ہمیں ذہنی طور پر مضبوط بننے میں مدد دیتی ہیں۔ آج کل ہمارا معاشرہ جتنی انسیکیورٹی اور افراتفری کا شکار ہے، اس میں ذہنی طور پر مضبوط رہنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم ایسے افراد کی عادات پر غور کر کے جو ذہنی طور پر مضبوط رہے ہیں اور ویسی عادات اپنے اندر پیدا کر کے اپنے مسائل کو اور آس پاس کی افراتفری کو آسانی سے جھیل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے لیے مراقبہ یا میڈیٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ اور افیکٹو ایکسرسائز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مراقبے کی مسلسل مشقیں آپ کے دماغ کو پرسکون کر دیتی ہیں، کنسنٹریشن کو یا توجہ کو بڑھا سکتی ہیں اور آپ کے جو ایموشنز ہیں اس کے اندر لچک پیدا پازیٹیو انداز فکر اپنائیں۔ اپنے دن کا آغاز اور اختتام پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے کیجیے۔ مشکل لمحات کے دوران اپنے آپ سے بھی دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی ہمدردی رکھیے اور اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں مشکل فیصلوں اور مشکل نتائج کے لیے بھی تیار رکھیے۔ ماہرین کے مطابق آپ کی جسمانی تندرستی اور دماغی صحت کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی غذا کے جو لیجیے وہ غذائیت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ آج کل زیادہ تر لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو لہٰذا اس میں بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، لیکن یہ بیلنس ڈائٹ اگر آپ کی نہ ہو تو آپ کی جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ایک تو آپ اپنی غذائیت پہ بھرپور توجہ دیجیے، دوسرے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ روزانہ ایک معمول بنائیے، اپنے متوازن غذائیت اور ایکسرسائز کو اپنے معمول میں رکھیے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکیں گے، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی، اور اس طرح سے ہر طرح کے چیلنجز کو بھی آپ آسانی سے سولو کر سکیں گے، ہر طرح کی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے۔ لرننگ کے فیز میں رہیے، ہمیشہ یہ سوچئے کہ آپ کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کوئی بھی سچویشن آئے، آپ اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ ہر لمحہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار رکھیے کہ کوئی بھی جو نئی بات ہے وہ آپ کو سیکھ لینی ہے، تو سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیے اور پرسکون رہیے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے لیے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے سپورٹ سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں جب تک فیملی سسٹم برقرار تھا اس وقت تک پریشانیاں کم تھیں اور حالات جتنے بھی برے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر سہ لیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے اپنے دوستوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں ان سے ملتے جلتے رہیے، ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے حالات کو، اپنے مسائل کو ڈسکس کیجئے۔ اس طرح سے مسائل نہ صرف ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں بلکہ دوسروں کے پرابلمس پتہ چلنے کے بعد آپ کو اپنی پرابلمس کم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ذہنی طور پر تناؤ پیدا نہیں ہوتا اور آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی بیلنس رکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ یہ کچھ عرصے کا عمل نہیں ہے کہ ہم نے کچھ عادات اپنائی اور اپنے آپ کو فٹ کر لیا۔ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ یہ عمل جاری رہے گا، آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے اور آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات میں حالات اور واقعات کے ساتھ اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چینج آتا رہے گا، اور اس چینج کو آپ ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے آسانی سے حالات کا مقابلہ کر پائیں گے۔